الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. ناظم مدرسہ اور مولانا مفتی اسماعیل صاحب، سرپرست مدرسہ مولانا یعقوب صاحب، اور موجود علماء کرام جو بڑی محبت سے جنہوں نے ہمیں یاد کیا، بلایا، سب کا مشکور ہوں، اور اللہ کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ ان طلباء اور علماء اور اس مجلس خیر کی برکت سے اللہ پاک کچھ خیر کے کلمات کہنے کی توفیق مرحمت فرمائیں گے. خصوصاً علماء کرام کو چند باتیں گوشے گزار کرنی ہیں اور کچھ علمی گفتگو بھی ہوگی. عوام کی رعایت بھی کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ مجلس ایسی ہے کہ بہرحال علماء سے بڑھ کر عوام شریک ہیں اور زیادہ تعداد میں ہیں. اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے لیے نفع کی باتیں کہلوا لیں اور ہم سب کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائیں. میرے محترم دوستوں اور معزز حاضرین گرامی، قرآن کریم کی میں نے ایک آیت تلاوت کی. اللہ تبارک و تعالی نے پورا عالم، آسمان اور زمین انسانوں کے لیے بنایا، بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا. اپنے جسم میں اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا شمار کیا جانا مشکل ہے. اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو جسم میں تلاش کریں اور اس کو سوچیں تو صرف اللہ کی وہی نعمتیں ہمارے ہدایت کے لیے، قدر کے لیے کافی ہیں. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ ریڑھ کی ہڈی میں دماغ سے جڑے ہوئے ایسے کنیکشن ہیں، ایسے باریک تار ہیں کہ جن تاروں کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکیں گے. ان کے دیکھنے کے لیے خوردبین، بہت اچھے آلوں کی ضرورت پڑے گی، تب آپ دیکھ سکیں گے کہ کتنے باریک تار ہیں. یہ تار دماغ سے جڑے ہوئے اور ریڑھ کی نہایت قیمتی اور موٹی ہڈی میں فٹ ہیں. اگر ان میں سے کوئی تار ٹوٹ جائے تو انسان کے ہاتھ پیر میں سے کوئی عضو کمزور ہو جائے گا، بے بس ہو جائے گا. اللہ نے کس نظم سے اس کو پرویا ہوگا اور کس طرح اس کو محفوظ کیا ہوا ہے، یہ خدا کے سوا کوئی کر نہیں سکتا. اگر کوئی ڈاکٹر اس سلسلے کو چھیڑ دے تو دوبارہ اس کو بنا نہیں سکتا. اس طرح کی ہر نعمت ایسی بے مثال ہے کہ اللہ نے جو چیز دی اس کا کوئی بدل نہیں، اور نہ انسان اس کو پیدا کر سکتا ہے، نہ لا سکتا ہے. پورا آسمان اور زمین کے نظام کو سمجھانے کا وقت نہیں.
آپ علماء سے اور دوسروں سے سمجھیں کہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو ہمارے لیے جینا مشکل ہے۔ مگر میرے دوستو، ایک خاص بات یہ ہے کہ ان ساری نعمتوں کو ایک طرف رکھیے۔ اللہ پاک نے ذکر ضرور کیا قرآن کریم میں کہ اللہ نے آسمان بنایا، زمین بنایا، تم کو پیدا کیا، تم اپنی تخلیق میں غور کرو، مگر اللہ رب العالمین نے کسی نعمت کو بطور احسان نہیں ذکر کیا کہ میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ آسمان بنایا، میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا کہ سورج بنایا، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ زمین بنایا۔ کہیں احسان نہیں جتلایا، ایک آیت کے سوا اور ایک احسان کے سوا۔ پورے قرآن کریم میں اللہ نے جس نعمت کو اپنا بڑا احسان قرار دیا ہے کہ میں نے ساری نعمتیں دی وہ تو تمہارے لیے دی، مگر ایک نعمت ایسی دی کہ میں نے تمہارے اوپر وہ دے کر احسان کیا، لہذا تمہارے ذمے میرے اس احسان کی قدر اور احسان شناسی لازم ہے، اور نعمتوں کو تم برت لوگے وہ تمہارے لیے ہم نے پیدا کی، یہ ساری نعمتیں تمہارے لیے، مگر ایک نعمت بطور احسان دیا، اس احسان کے سلسلے میں مطالبہ یہ ہے کہ اگر کوئی معمولی احسان کرے تو آپ اس کی قدر شناسی کرتے ہیں، جزاک اللہ تو کہتے ہیں، اللہ تم کو جزائے خیر دے، بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا۔ اور الانسان عبد الاحسان مشہور ہے، انسان جو ہے احسان کا غلام ہو جاتا ہے۔ کسی کو آپ دعوت کھلا دیں خوش ہو جائے گا، کسی کو آپ عطر کی شیشی ہدیے میں پیش کر دیں خوش ہو جائے گا، کسی کو آپ کوئی اور بڑی چیز دے دیں تو خوش ہو جائے گا اور آپ کے سامنے بڑے ادب سے پیش آئے گا کہ آپ نے بڑا کرم کیا۔ الانسان عبد الاحسان، انسان جو ہے احسان کا غلام ہوتا ہے، تابعدار ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اپنے احسان نہیں جتلاتا، میں ایک احسان جتلاتا ہوں جو بہت بڑا ہے، تم اس احسان کی خالی قدر کر لو، بس تمہارا کام ہو گیا۔ وہ احسان ہے کیا؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے مومنین پر احسان فرمایا ہے بطور خاص۔ آیت میں اہل ایمان کا اعزاز ہے۔ علماء ہیں، ان سے اگر کسی اور مجلس میں اس کو آپ تفصیل سے سمجھے تو اچھا رہے گا کہ اللہ نے ایمان والوں پر خاص احسان فرمایا ہے، اس کا مطلب کافروں پہ نہیں ہے کیا؟ احسان تو ہر ایک پہ ہے، مگر اعزاز کے طور پر، تکریم کے طور پر ایمان والوں کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ اے ایمان والو، تم بڑے باعزت ہو، اللہ کی نظر میں تمہارا بڑا مقام ہے کہ تمہارے اوپر اللہ نے احسان کیا، اور ایمان والوں کا ذکر اپنی کتاب میں کیا۔ اور وہ احسان کیا ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا منہم، احسان یہ ہے کہ من انفسہم، تم میں سے ہی ایک رسول تمہارے درمیان بھیجا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ کا پوری دنیا پر بالعموم اور بطور خاص ایمان والوں پر سب سے بڑا قابل ذکر احسان یہ ہے کہ اللہ نے ہم ہی میں سے، انسانوں میں سے ایک رسول بنا کر، پیغمبر بنا کر، اپنا فرستادہ، اپنا پیغام رساں بنا کر ہمارے درمیان ایک شخصیت کو بھیجا۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ اللہ ہمیں اس احسان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔
اب دو ایک باتیں علمی ذرا سمجھ لیں، طلباء اور علماء سمجھیں گے، رسولاً کیوں فرمایا، نکرہ فرمایا، اذ بعث فیہم رسولاً، عوام بھی سمجھ سکتی ہے، ایک لفظ ہے الرسول اور ایک لفظ ہے رسولاً، رسول، ایک الف لام کے ساتھ ہے الرسول اور ایک ہے رسول بغیر الف لام کے۔ قرآن کریم میں بغیر الف لام کے کیوں ذکر ہے؟ میرے دوستو، یہ نکرہ تعظیم کے لیے ہے، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ہم نے ایک بہت ہی عظیم الشان رسول بھیجا ہے، اور اتنا عظیم الشان رسول ہے کہ رسولاً عظیماً کہہ کر شاید عظمت کا وہ مقام متعین لفظ کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا تھا، گویا عظمت کا بیان الفاظ کی قید میں نہ آنے کی وجہ سے اللہ نے الفاظ کی قید سے آزاد کر کے آسان طریقے سے کہا رسولاً، بڑا عظیم رسول بھیجا ہے، اتنا بڑا عظیم، اتنا عظیم، اتنا عظیم کہ اللہ پاک کہتے ہیں الفاظ کی ضرورت نہیں اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے، کون الفاظ لائے گا کہ وہ الفاظ میں اس کی عظمت کو پرو سکے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا، آپ کی عظمت، آپ کی تعریف، آپ کا تعارف، آپ کا مرتبہ ممکن ہی نہیں ہے کسی سے۔ اب کیسے تعریف کریں؟ تو بس مختصر الفاظ میں تعریف یوں کہیں گے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد جو مقام و مرتبہ کسی کو مل سکتا ہے وہ کس کو بھائی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل سکتا ہے۔ اللہ نے یہ ذکر کیا اور کہا وہ مرتبے عظیم کے حامل انسان کو تمہارے درمیان میں نے اپنا پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، یہ میرا سب سے بڑا احسان ہے، اس کی قدر کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر اور آپ کی قدر شناسی کیسے ہو کیسے؟ ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے درمیان تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود بھی نہیں ہیں، تو ہم کیسے قدر کریں؟ صحابہ نے تو کیا ماشاءاللہ، اور ایسی قدر شناسی کی صحابہ نے کہ دنیا ویسی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ السابقون السابقون اولئک المقربون، انہوں نے سبقت حاصل کیا، وہ بڑے اچھے تھے، اور ویسی کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ ہمارے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود نہیں ہیں، اور آپ کی قدر شناسی کیسے ہو؟ اللہ پاک نے ایسی قدر شناسی کی طرف اشارہ کیا قرآن کریم میں کہ آپ موجود ہوں یا نہ ہوں، ہر دور میں ہمیں قدر شناسی آسان ہے۔ ہر ایمان والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر شناسی اور آپ اور ایمان والوں پر ہونے والے احسان کے سمجھنے کو اور احسان کی قدر کرنے کی ترتیب کو اللہ نے آسان فرمایا۔ کیسے آسان فرمایا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے آسان کیسے فرمایا بھائی؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو میں نے ایسا عظیم الشان رسول بھیجا، اتنی بڑی نعمت دی کہ اس نعمت سے بڑھ کر دنیا کی کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی، اور اس سے زیادہ عظیم اللہ کے بعد کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اللہ رب العالمین سے براہ راست رابطہ قائم نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بندے سے رابطہ قائم کریں، یہ بندوں کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان نہیں ہے۔ اللہ پاک چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر یہ نظام نہیں ہے۔ نظام یہ ہے کہ بندے اللہ سے رابطہ قائم کریں اللہ کے پیغمبر کے ذریعے، اور وہ رابطے کا طریقہ کیا ہو اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ جو
عظیم الشان رسول اور پیغمبر اور اللہ کا انعام عظیم تمہارے درمیان ہیں، اس ذات گرامی کی سنت اور ان کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری، میں بطور خاص علماء کی توجہ چاہتا ہوں، سب سے پہلی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے آپ کے حوالے کیا ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول مومنین کے درمیان قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہی مجھے سمجھانا ہے، ذرا بہت توجہ سے سننا چاہوں گا، اور بطور خاص یہ بات اس لیے سمجھانی ہے کہ آج ماشاءاللہ آج کی مجلس میں 7 حافظ قرآن اس مدرسے میں ہوئے، اور دنیا میں الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے 7 نہیں ہزاروں 7 10 ہزار حافظ ہو رہے ہیں، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ کا ترجمہ صاحب روح المعانی نے، روح المعانی محمود آلوسی بغدادی کی کتاب ہے اور 20 تفسیر کی کتاب کا خلاصہ ہے، بہت اچھی تفسیر ہے، علماء کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کتاب میں ہے کہ تلاوت کرنے کا مطلب یہ ہے یعلمہم کیفیت اداء الحروف و معرفت الوقوف۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان قرآن پاک کی تلاوت فرماتے تھے۔ کیوں تلاوت کرتے تھے بھائی؟ تاکہ صحابہ کرام آپ سے قرآن کے حروف کی ادائیگی سیکھ لیں کہ کیسے پڑھنا چاہیے، اور یہ سمجھ لیں کہ کہاں ٹھہرنا چاہیے کہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اور قرآن کریم کی 4 آیتیں اس سلسلے میں نازل ہیں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ لقد من اللہ علی المؤمنین اور هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ 3 آیتیں آپ سر دست یاد رکھیے، ان تینوں آیتوں میں بالاتفاق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اولین ذمہ داری قرآن کریم کی تلاوت بتلائی گئی۔ اور تلاوت اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ تلاوت سیکھیں اور ادائیگی سیکھیں، اور ادائیگی صحیح کریں، حروف ادا کر سکیں، غلطی نہ کریں۔ یہ غلطی نہ کریں یہ کیوں، اور ادائیگی حروف کیوں؟ قرآن کریم کی پہلی بنیادی بات اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرض قرآن کریم کی تلاوت کرنا اور لوگوں کو قرآن کریم کی تلاوت کو سکھانا، یہ پہلا فرض کیوں ہے؟ اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک بات بتاتا ہوں۔ میرے دوستو، 4 روز پہلے 4-6 روز پہلے صبح سویرے ایک فون یہ آیا کہ مفتی صاحب ایسا ہے کہ ایک امام صاحب نہیں تھے مسجد میں، تو ایک صاحب کو جو زیادہ اچھے نمازی تھے تمام نمازیوں میں، ان کو فجر کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دیا گیا۔ اب انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور پہلی رکعت میں انہوں نے سورہ مزمل کی تلاوت کی ماشاءاللہ، اور تلاوت میں انہوں نے کہا، اس طرح پڑھا وَمِنَ اللَّيْلِ، پہلے صحیح تلاوت سن لیجئے پھر ان کی قرأت سن لیجئے۔ حفاظ کرام تو جلدی سمجھ جائیں گے، عوام نہیں سمجھیں گی۔ اصل میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو تہجد چھوٹی ہا سے ہے۔ امام صاحب کو پہلی بار امامت کے لیے کھڑا ہو گئے، خوش ہو گئے، جب خوش ہو گئے آج امامت ملی ہے موقع، تو جمایا ایک دم، اور انہوں نے پڑھا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ۔ کیا بھائی صحیح ہے؟ یہ کیا کہتے ہو؟ تہجد بھی، حفاظ کرام کیا کہتے ہیں؟
یہ ایسی غلطی ہو گئی کہ چھوٹی ہا کی جگہ بڑی ہا پڑا. پورے قرآن کریم میں یہ لفظ موجود ہی نہیں ہے. عرب لغات کی لغت میں اس لفظ کا ماخذ موجود نہیں. لفظ تحجد بنتا ہی نہیں ہے کچھ. حجد تو بنتا نہیں ہے، ہاں جہود بنتا ہے، جہد بنتا ہے، حجد نہیں بنتا. ایسا لفظ بن گیا جو قرآن میں نہیں ہے، جو عرب زبان میں نہیں ہے. اور آدمی قرآن پاک کی تلاوت، اتنی غلط قرآن پاک کی تلاوت نماز میں کر دے تو نماز ہوگی بھائی؟ کیا ہوگا؟ نماز کیا ہوگی؟ یہ صورتحال ہے ہم لوگوں کی تلاوت کی. امام صاحب پڑھ رہے ہیں اور تلاوت غلط. ایک صاحب نے ایک بار نماز پڑھائی، او ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اور الم تر کیف پڑھا، اور فجر کی نماز میں پڑھا. اور دونوں میں اتفاق سے ایک عالم پہنچ گئے تو انہوں نے یہ بتلایا کہ اتنی غلط پڑھی ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اتنی غلط پڑھی کہ عالم نے کہا نماز کے بعد کہ بھئی نماز نہیں ہوئی، اور نماز دہروائی. تو میرے دوستو، ایسی صورتحال ہے کہ اس طرح کے واقعات بہت پیش آتے ہیں کہ آدمی کی نماز غلط ہو گئی. کیوں نماز غلط ہو گئی؟ نماز میں جو زیادہ ذکر ہے، جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ قرآن کریم. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی چیز قرآن کریم، اور قرآن کریم ہی غلط ہو جائے تو نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا ذکر وہاں نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا ذکر یہ کیا کہ جو بنیاد ہے نماز کی، جو بنیاد ہے زکوٰۃ کی، جو بنیاد ہے احکام اسلام کی، وہ قرآن کریم ہے. اور قرآن کریم کے لیے بنیاد یہ ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے پڑھا جائے. اگر اس کے پڑھنے میں غلطی ہو گئی تو معنی بدل جائیں گے. اگر ٹھہرنے اور وصل کرنے، پڑھنے اور میں رکنے اور چلنے میں غلطی ہو گئی تو بھی معنی غلط ہو جائیں گے. کسی زبان کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ درست ہوں اور معانی کو صحیح باقی رکھنے کے لیے رکنا اور چلنا بھی درست ہو. یہ ہر زبان کے لیے لازم ہے. اگر الفاظ میں غلطی ہو گئی تو شربت بڑا شیریں ہوتا ہے، اور اگر اس کو سربت کہہ دیا تو کھٹا ہو جائے گا. ارے بھائی شین سے کہو تو شربت، اور سین سے کہو سربت، تو کھٹا ہے، کچھ نہیں مطلب ہے اس کا. اس لیے الفاظ بھی درست ہوں، اور الفاظ جب درست ہوں گے تو معنی درست ہوگا، اور ٹھہرنا اور آگے بڑھنا یہ بھی درست ہو. اگر اس میں غلطی ہو گئی تو بھی غلط ہو جائے گا. جیسے اردو میں کہتے ہیں پڑھو مت لکھو. کیا مطلب ہے اس کا بھائی؟ لکھنا بند کر دو اور پڑھائی چالو رکھو. اور بالکل اسی جملے کو اگر ہم اس طرح کہہ دیں پڑھو مت لکھو تو کیا مطلب ہے اس کا؟ پڑھائی بند کر دو اور لکھنا چالو رکھو. ایک ہی جملہ ہے. ٹھہرنے میں اگر فرق ہو جائے تو معنی ہی بدل جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ زبان کی حفاظت کے لیے، چاہے وہ اردو زبان ہو چاہے وہ عربی زبان ہو، کسی زبان کی حفاظت کے لیے الفاظ کو درست ہونا ضروری، اور الفاظ کے ساتھ ٹھہرنا اور آگے بڑھنا، رکنا اور نہ رکنا یہ معلوم ہونا ضروری ہے. اسی کا نام تجوید سے قرآن پڑھنا ہے. میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے اور صحابہ کرام کی تلاوت سنتے تھے، اور ان کے قرآن پاک کو درست فرماتے تھے.
اور بڑے شوق سے قرآن پاک سنتے تھے، سنتے بھی تھے، تلاوت درست بھی کرتے تھے، کیونکہ یہ سب سے پہلی ذمہ داری، سب سے اہم فرض، سب سے بنیادی فرض ہے کہ قرآن کریم کی حفاظت ہو، اور قرآن کریم کی حفاظت تلاوت اور حروف کی حفاظت کے ذریعے ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ میں کچھ مشورہ کر رہے تھے۔ مشورے سے نکلے اور باہر تشریف لائے۔ مسجد نبوی میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے محترم صحابی ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب نماز میں جو تلاوت کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے، اور آپ ٹھہر کر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سننے لگے، بالکل قریب میں ٹھہر گئے، پیچھے سے سننے لگے، دیر تک ان کی تلاوت سنی، اور سننے کے بعد پھر مسجد کے اگلے صحن میں تشریف لے آئے۔ وہاں پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے گفتگو جاری کر دی اور کچھ مشورہ کرتے رہے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت مکمل کی، نماز کا سلام پھیرا اور ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے۔ ایک یہ ارشاد فرمایا، من سرہ ان یقرأ القرآن کما انزل رطبا فلیقرأ علی قراءۃ ابن ام عبد۔ جس مسلمان کو یہ بات اچھی لگتی ہو، پسند ہو، اور کس کو نہیں لگے گی اچھی، کہ وہ قرآن کریم کو اس طرح پڑھے جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے، جس طرح اللہ نے تر و تازہ نازل کیا ہے، جس کیفیت پر، جس انداز پر وہ نازل ہوا، اس طرح جو پڑھنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا شاگرد بن جائے، ان سے قرات سیکھ لے، کیونکہ وہ قرات ایسی پڑھتے ہیں جیسی اللہ نے نازل کیا۔ تو گویا قرآن کریم کی تلاوت کا فریضہ بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے، بہت بنیادی فریضہ ہے اور بہت بابرکت فریضہ ہے میرے دوستو۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود دعا کرو، مانگو اللہ تبارک و تعالی سے۔ تم نے قرآن پاک کی خدمت کا پہلا بنیادی فرض ادا کیا، نماز میں تلاوت کی، شاندار تلاوت کی، اب نماز سے فارغ ہو کے بارگاہ الہی میں تم نے ہاتھ اٹھایا ہے، ابن مسعود تمہارا ہاتھ اب خالی نہیں جائے گا۔ مانگو دعا جو مانگنا ہو، تمہاری ساری دعائیں قبول۔ علماء نے لکھا اس حدیث کی روشنی میں کہ قرآن پاک کی تلاوت کے ختم پر دعا قبول ہوتی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت۔ ختم قرآن پہ دعا قبول ہوتی ہے، روزانہ کی تلاوت کے بعد دعا کر لے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ اس کا معمول بنانا چاہیے، روزانہ کی تلاوت پر بھی دعا کرے، اور جب پورا قرآن مکمل ہو جائے اس وقت بھی دعا کرے، تو دعا ہر حال میں قبول ہو جائے گی انشاءاللہ، ختم قرآن پہ تو ضرور قبول ہوگی۔ تو عبداللہ ابن مسعود کو دو خوشخبریاں دیں، اور یہ خوشخبریاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود تک پہنچا دی۔ میں یہ کہہ رہا تھا میرے دوستو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیادی ذمہ داری قرآن کریم کی تلاوت، اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ مشہور حدیث ہے، بہت ساری تقریروں میں سنا ہوگا آپ نے، کہ تم میں نمبر 1 پر وہ ہے، تم لوگوں میں سب سے نمبر 1 پر وہ ہے، کون بھائی؟ جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔
سب سے اونچے درجے کا انسان وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے. کیوں؟ اس لیے کہ سب سے اونچے درجے کی پہلی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مرقات میں لکھا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر ایک نمبر کا انسان، اعلیٰ درجے کا انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. یہ کیوں ہے بھائی؟ اور اس کا مصداق اول کون ہے؟ یہ سب سے بہتر اس لیے ہے قرآن سیکھنے اور سکھانے والا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی اور بنیادی ذمہ داری ادا کر رہا ہے. جو اللہ کے رسول کی بنیادی ذمہ داری ادا کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے احسان کی قدر شناسی کے پہلے درجے پہ کھڑا ہوگا اور پہلا کام کر رہا ہوگا. وہ قدر شناسی کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ کی قدر شناسی کر کے ایک نمبر حاصل کیا ہوا وہ بندہ ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، لہذا اس کو ہونا ہی چاہیے سب سے اچھا درجے پر. مگر ملا علی قاری نے بہت نکتے کی اور بہت قیمتی بات فرمائی، اور وہ یہ بات فرمائی ہے میرے دوستو کہ دراصل اس کا مصداق اگر دیکھا جائے کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس کا مصداق کون ہے؟ اس کا پہلا مصداق نمبر 1 پر کون مصداق ہو سکتا ہے بھائی؟ سب سے پہلا مصداق کون؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سیکھا بھی اور سکھایا بھی. تو سب سے پہلا مصداق تو آپ کی ذات گرامی ہے، اس کے بعد صحابہ کرام، اس کے بعد قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والے تمام کے تمام لوگ، چاہے وہ درجہ حافظہ پڑھاتے ہوں اور چاہے وہ درجہ ناظرہ میں نورانی قاعدہ پڑھاتے ہوں، الف با پڑھاتے ہوں، اور چاہے وہ بخاری شریف میں درس بخاری دے کر قرآن کریم کی تفسیر سمجھاتے ہوں، اور چاہے وہ احادیث کی کتابوں کے معانی اور رموز کو بیان کرتے ہوں، وہ سب کے سب خدام قرآن ہیں. اور خدام قرآن درجہ بدرجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوشخبری اور اس عنایت اور اس فضیلت اور اس پوسٹ کے مصداق ہیں کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کی خدمت میں لگ جائے. اللہ ہمیں قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما لے. مبارکباد ہو ان اساتذہ کی کو جنہوں نے اپنی محنت و مشقت سے طلبہ کو حافظ بنایا. مبارکباد ہیں، مبارکباد کے قابل ہیں وہ نظما اور ناظم و محتممین اور صدور اور مدرسہ چلانے والے وہ لوگ جنہوں نے امت کی طرف سے یہ بیڑا و ذمہ داری لے رکھی ہے کہ امت میں قرآن پڑھنے والے نمازیوں میں، جو نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے 5 وقتہ نمازیوں میں تقریباً 90% لوگ ایسے ہیں جن کا قرآن صحیح نہیں. اہل مدارس کو اللہ جزائے خیر دے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری، سب سے زیادہ فضیلت والی ذمہ داری، سب سے زیادہ 1 نمبر پر پہنچانے والا کام اہل مدارس، حفاظ کرام، قراء کرام، علماء کرام نے یہ کام لے رکھا ہے. اللہ پاک ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. اس لیے میرے دوستو، علماء اتنی بڑی ذمہ داری کو لیے ہوئے ہیں کہ اگر ذرا سا غفلت ہو جائے، اور غفلت اس وقت کیا بتائیں، یہ سارے مدارس ناکافی ہو رہے ہیں. کیوں ناکافی ہیں؟ کسی مسجد میں مدرسے کے سوا شہر کی کسی مسجد میں چلے جائیے، کسی عام نمازی کا قرآن پاک سن لیجئے، ایسا اکثر خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید قرآن پاک ہمارا اتنا کمزور ہے کہ پتہ نہیں نماز ہوتی ہے کہ نماز نہیں ہوتی. اللہ ہماری اس غفلت کو معاف فرما دے. محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی پوری زندگی جس بات پر سب سے زیادہ توجہ دیتے رہے وہ 2 کام تھے. نمبر 1 قرآن کریم،
قرآن کریم درست کر لو، قرآن کریم صحیح پڑھ لو، قرآن کریم قاعدے سے سیکھ لو، قرآن کریم جتنا اچھا تم پڑھ لو گے تمہاری نماز درست ہو جائے گی، تمہارے ہاں برکت آ جائے گی، تمہارے لیے خیر پیدا ہوگا، تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، تمہاری قبر بھی ٹھیک ہو جائے گی، حشر بھی درست ہو جائے گا۔ اے امت کے لوگوں، قرآن پاک سیکھو، قرآن پاک پڑھنا سیکھو۔ اتنی توجہ دی کہ آخری دم تک قرآن پاک کے لیے بس قرآن 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 کریم سے ہی کرو۔ میرے دوستو، قرآن کریم پہلی ذمہ داری، پہلا کرم، پہلا رتبہ، بڑی بات، بڑی پوسٹ، بڑا کام، اور اس کی فضیلت، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے کی فضیلت بتا دوں میرے دوستو، اتنی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت سنانے جا رہا ہوں، شاید آپ نے کم سنا ہوگا۔ اتنی فضیلت ہے کہ اس فضیلت کو سننے کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ کسی مسلمان کو گنجائش بنے گی کہ میں اس راستے کو چھوڑ کر کہیں اور تلاش کروں۔ ہر مومن کی جتنی اہم ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم کی برکت سے مل سکتی ہیں۔ امام بخاری کے اساتذہ میں محمد ابن نصر البروزی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ کس کے استاد ہیں؟ امام بخاری کے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد محترم محمد ابن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں قرآن کریم کی فضیلت پر ایک حدیث نقل کی ہے، جو حدیث مجھے بے حد پسند ہے۔ اللہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے اور ہر ایک کے حق میں وہ باعث قبولیت بنا دے۔ وہ حدیث سنیے، فرماتے ہیں ان البیت الذی قرئ فیہ القرآن نزلت علیہم الملائکہ وتنکبت عنہ الشیاطین واتسع بیتہ وکثر خیرہ وقل شرہ والبیت الذی لم یقرأ فیہ القرآن تنزلت علیہم الشیاطین وتنکبت عنہ الملائکہ وضاق علی اہلہ وکثر شرہ وقل خیرہ۔ بہت براہ کرم، بہت توجہ چاہتا ہوں، محبت اور عظمت کے ساتھ میں سنیے۔ میں کس کی بات سنا رہا ہوں بھائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنا رہا ہوں۔ اس سے بڑی بات دنیا میں کون سی ہے جو مسلمان سنیں؟ اس لیے بڑی عظمت سے سنیے، یقین کے ساتھ سنیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں محمد ابن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ کہ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے رہتے ہیں۔ جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، رحمت لے کے آتے ہیں۔ پہلا فائدہ، ارے بھئی یہ فائدہ چاہیے کہ نہیں؟ سب کو چاہیے نہیں چاہیے؟ کیسے ملے گا؟ قرآن پاک کی صحیح تلاوت سے جو مدرسے والے کرواتے ہیں۔ تو جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اس میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا آپ کو کیا چاہیے؟ تنکبت عنہ الشیاطین۔ دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس گھر سے شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ بھگانا شیطان کو نہیں۔ مولانا لوگوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، وہ تعویذ دے دو، گنڈا دے دو، کچھ لکھ دو، حضرت دعا کر دو۔
یہ سارے تعویذ گنڈوں کا مجموعہ اور سب کی جڑ، اس کی ضرورت ہی نہ پڑے. آپ کو کیا ضرورت ہے بھائی؟ قرآن پاک کی تلاوت. بس اگر آپ نے تلاوت کیا تو رحمت کے فرشتے حاضر رہیں گے. تنکبت عنہ الشیاطین، اور شیطان بھاگ جائیں گے. فرشتوں کے سامنے شیطان کہاں ٹکے؟ 2 فائدہ. تیسرا فائدہ بھی ہر آدمی کو چاہیے، ہر آدمی کی مراد ہے. تیسرا فائدہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیسرا فائدہ واتسع علی اہلہ، وہ قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے وہ گھر والوں کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے. کشادگی کا 2 ترجمہ اور 2 مفہوم محدثین کے مطابق ہے. ایک تو یہ کہ گھر تو چھوٹا ہے، رقبہ اس کا چھوٹا ہے، مگر اتنی برکت ہے کہ چھوٹے ہونے کے باوجود گھر میں سکون، عافیت، راحت، اور ایسا دل لگتا ہے کہ گھر کے علاوہ دل نہیں لگتا. تو یہ بھی ایک گھر کی کشادگی. مگر ہم لفظی مفہوم مراد لیں تب بھی کوئی حرج نہیں. لفظی مفہوم یہ ہے کہ اگر گھر والوں کے لیے چھوٹا ہے، پہلے چھوٹا سا ہے، 2 کمرے ہیں، اور قرآن کریم کی مسلسل تلاوت ہوتی رہے تو انشاءاللہ اللہ پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کیے گئے وعدے کے مطابق، اللہ کا وعدہ رسول کی زبانی یہ ہے کہ وہ 2 کمرے سے 4 کمرہ اور 4 سے 10 کمرہ بنے گا، بنگلہ بنے گا انشاءاللہ. چاہیے بنگلہ کہ نہیں چاہیے بھائی؟ یہ بنگلہ لکھوا لو. کہاں سے ملے گا؟ یہ دنیا کا بنگلہ بتا رہا ہوں، بھی آخرت والا چھوڑ رکھا ہے میں نے. دنیا میں بنگلہ ملے گا کب؟ قرآن کریم کی صحیح تلاوت ہو تب. کس کا ارشاد ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو تیسرا انعام ملے گا اتسع علی اہلہ، گھر کشادہ ہو جائے گا، چھوٹا ہے بڑا ہو جائے گا. اللہ کی طرف سے اسباب پیدا ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ایسا اسباب پیدا کرتے ہیں کہ وہم و گمان میں نہیں آتا. قدر کر کے دیکھ لو، سورہ طلاق میں وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ اللہ سے ڈر کے دیکھو. اخبار پڑھو گے، ٹی وی دیکھو گے، گھر کے ماحول کو بگاڑ کے رکھ دو گے، شیطانوں کا مرکز بناؤ گے. قرآن کریم کی تلاوت کرو گے، اللہ کی عظمت دل میں رکھو گے، اللہ سے ڈرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزارو گے، تو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے جو اللہ پوری نہ کر دیں. قرآن کریم میں وعدہ ہے، اللہ آسانی پیدا کر دیں گے. ارے بھائی قرآن کا وعدہ بھی کچھ کمزور ہو سکتا ہے؟ اتنا مضبوط وعدہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ اللہ پاک نے وعدہ کر رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وعدے کو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو، فرشتے آئیں گے، شیطان جائیں گے، اور گھر تمہارا کشادہ ہوگا. چوتھا انعام یہ ہوگا جو ہر مومن کی تمنا ہے کہ اس کا گھر واقعی یہ چوتھے انعام سے بھرا ہوا ہو. کثر خیرہ، اس گھر میں خیر ہی خیر ہوگا. جھگڑا نہیں ہوگا، لڑائی نہیں ہوگی، ٹینشن نہیں ہوگا، بیوی کو دیکھ کے نفرت نہیں ہوگی، شوہر کو دیکھ کر بیوی کو الجھن نہیں ہوگی، گالم گلوچ نہیں ہوگا، بیٹے نافرمان غدار نہیں ہوں گے، پڑوسی ظالم نہیں ہوں گے، حسد کا ماحول پیدا نہیں ہوگا، کینہ بغض و عداوت پرورش نہیں پائے گا. کیوں؟ جس گھر میں اللہ کی رحمت کی تلاوت کی جائے، فرشتے نگرانی کرتے ہوں، اس گھر میں شر کے کیا گزر ہوگا، وہاں خیر ہی خیر پیدا ہوگا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے۔ میرے دوستوں، ہم نے قرآن پاک کے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے۔ کسی نے یہ ایک جملے میں حل کیا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تلاوت بھی نہیں، معنی اور مفہوم بھی نہیں، تزکیہ بھی نہیں، علماء سے ربط بھی نہیں، سیکھنے کی توفیق بھی نہیں، جیسے گاڑی چل رہی چلا رہے ہیں۔ کیوں؟ پھر یہ کرنے کی وجہ سے حسد، کینہ، جلن، بغض، عداوت، خاندانوں میں توڑ، خاندانوں میں نفرتیں، آپس میں دوریاں، محبت کی فضا۔ جس مسلمان کو یہ سبق ملا تھا انما المؤمنون اخوہ، ایمان لے آؤ، ایمان کی کڑی اتنی زبردست ہے کہ پوری دنیا کا گورا، کالا، حبشی، ہندی اور غیر ہندی کوئی بھی انسان ہو، اگر ایمان کی کڑی میں جڑ جاتا ہے تو وہ بھائی، اور بھائی سے زیادہ گہرا رشتے والا ہے۔ اگر کافر بھائی ہو تو اس بھائی کو شمار نہیں کیا جائے گا، ایمان والا ہے، چاہے رشتہ دار نہ ہو، نسبی بھائی نہ ہو، مگر ایمانی بھائی کا درجہ کافر اور مشرک بھائی سے بڑھ کر ہے۔ کون کہتا ہے بھائی؟ قرآن کریم۔ آج ہمارا صلبی بھائی، نسبی بھائی، سگا بھائی ہم سب سے نفرت کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ نہ قرآن پڑھنا سیکھا، نہ قرآن پہ عمل سیکھا، نہ علماء سے درس لیا، نہ ان سے سبق سیکھا، نہ زندگی کا تزکیہ کیا، نہ اپنے احوال درست کیے، نہ بھائی کے حقوق جانے، نہ پڑوسیوں کے حقوق سمجھے، نہ رسول اللہ کی تعلیم پر عمل کیا۔ میرے دوستو، ہوگا کیا؟ پھر آگ لگی ہے، شیطان نے گھر بسایا ہوا ہے، محلہ خالی نہیں ہے، گھر خالی نہیں ہے، شیطان نے اپنا گھر۔ حدیث پاک کی روشنی میں سنیے، میں اپنی زبانی نہیں کہنا چاہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھا انعام بتایا، کثر خیرہ، اس گھر میں خیر ہی خیر ہوگا، بھلائیاں بڑھ جائیں گی۔ گھر میں پہنچے گا تو سمجھے گا میں جنت میں آ گیا، جنت میں آ گیا۔ کیوں؟ ارے بھائی، قرآن پاک کی تلاوت جس گھر میں ہو، مسلمان دیکھے گا کہ میری بیوی تلاوت کرتی ہے تو جی خوش ہو جائے گا، میرا بیٹا قرآن پاک پڑھ رہا ہے تو دل خوش ہوگا نہیں ہوگا؟ کچھ دل خوش ہو جائے گا۔ میرا بھائی قرآن پاک پڑھتا ہے، دل خوش ہو جائے گا، اور اس کا دل خوش ہوگا، اور اس کے ماحول سے، قرآن کریم کے ماحول سے برکتیں ہوں گی، دل خوش ہو جائے گا، چین و سکون پا جائے گا۔ اس چین و سکون کی ہم نے اس کی کڑی کو، اس کی اصل کو، اس کو بنیاد کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کثر خیرہ، اور کتنے انعام ہوئے؟ 4 ہوئے، فرشتے کا آنا، شیطان کا جانا، گھر کی وسعت، اور چوتھا انعام خیر بڑھنا۔ پانچواں انعام یہ چوتھے کی ضد ہے، وقل شرہ، سارے شر اور فتنے اپنا بستر باندھ کے چلے جائیں گے، شر اور فتنے ختم ہو جائیں گے۔ انسان ہے، کبھی ناچاقی ہو جائے گی، مزاج میں کچھ فرق آ جائے گا، بیوی صاحبہ ناراض ہو سکتی ہیں، کبھی ناگواری شوہر کو ہو سکتی ہے، مگر قرآن پاک کی تلاوت اگر جاری ہے تو وہ وقتی ناراضگی ختم ہو جائے گی، کافور ہو جائے گی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وعدے فرمائے۔ اور اس کے برخلاف جس نے تلاوت نہیں کی اس کو 5 نقصانات ہونے والے ہیں، وہ بھی جملہ حدیث پاک میں ہے۔ 5 نقصان کیا ہوگا؟ نمبر 1، رحمت کے فرشتے بھاگ جائیں گے۔ جس گھر میں تلاوت نہیں ہوگی، گانا سنا جائے گا تو کون آ کے گانا سنے گا بھائی؟ ایک دم صحیح روایت سے ثابت ہے، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ سورۃ او کلب او جنب، جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، اور جس گھر میں ناپاک کوئی سو رہا ہو، ناپاک پڑا ہو، جنوبی جس پر غسل واجب ہو اور وہ سو رہا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، اس گھر میں فرشتے نہیں آ سکتے۔ اور تلاوت بھی نہ ہوتی ہو تو کیوں آئیں گے؟ تلاوت نہیں ہوگی تو فرشتے نہیں آئیں گے۔ فرشتے تو اللہ کے بہت برگزیدہ مخلوق ہیں،
ان کو تو اچھائیاں پسند ہیں، تلاوت ہو تو فرشتے سننے لگتے ہیں۔ میرے دوستوں میں کیا بتاؤں آپ سے، معلوم ہے صالح اجنہ اور فرشتے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت سننے کے لیے مسجدوں میں بھی حاضر رہتے ہیں۔ اس لیے امام صاحب جب سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کیا مسئلہ ہے؟ نیت کرتے ہیں کہ مقتدی اور کون؟ صالح اجنہ اور کون؟ فرشتے، ان سب کو میں سلام کرتا ہوں۔ یعنی نماز میں آپ فرشتوں کو سلام کرتے ہیں، سب کو یہ نیت کرنا چاہیے، مقتدی بھی یہی نیت کریں۔ کیوں؟ یہ یہاں سلامتی ملتی ہے، اور اگر آپ تلاوت کریں گھر میں تو اللہ کے فرشتے گھر میں آ جاتے ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کر رہے ہیں قرآن پاک کی، اور گھوڑا بندھا ہوا ہے، قریب میں بچہ سویا ہوا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگتا ہے، اور ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ بچے کو زخم نہ لگ جائے، تلاوت روک دیتے ہیں تو سب صحیح ہو جاتا ہے، پھر تلاوت کرتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے۔ جا کے دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور ایسا ہو گیا، بڑا عجیب ماحول تھا۔ تو کہا اصل میں فرشتے اسی راستے سے آ رہے تھے، تو فرشتوں کو دیکھ کر گھوڑا بدک رہا تھا، تم تلاوت بند کرتے تھے تو وہ فرشتے اوپر چلے جاتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آج قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا تو گھر میں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بادل آ رہے ہیں میرے گھر میں۔ ارے بارش کا زمانہ ہے نا بھائی، آسانی سمجھ میں آ گیا۔ قرآن پاک کی میں تلاوت کر رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ بادل آ رہے ہیں میرے گھر میں، اور میں بڑی کشمکش میں تھا کہ یہ بادل کیسے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور بڑے چمکدار بھی تھے وہ سب چیزیں، ان میں تمام خوبیاں موجود تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صبح تک تلاوت کرتے رہتے تو اللہ کی قسم پورا مدینہ ان کی زیارت سے مشرف ہوتا۔ وہ بادل نہیں تھے، وہ دراصل اللہ کے فرشتے تھے جو قرآن کریم کی تلاوت سن رہے تھے۔ تو صحابہ نے تو آنکھوں سے دیکھا ہے بھائی۔ اس لیے قرآن پاک کی تلاوت ہو تو فرشتے آئیں گے، اور نہ ہو تو فرشتے روانہ ہو جائیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کیا جب فرشتے چلے جائیں گے تو کون صاحب آئیں گے؟ کون صاحب آئیں گے؟ وہ دوسرے صاحب آ جائیں گے فوراً۔ کیا نام ہے ان کا؟ چوکیدار شیطان۔ شیطان اس گھر میں اپنا اڈا بنا لیتا ہے جہاں تلاوت نہیں ہوتی، اور ایک جگہ اپنا گھر اپنی جگہ متعین کرتا ہے، وہاں سے نشانہ مارتا ہے، کبھی بیوی کو، کبھی شوہر کو، کبھی بچے کو، کبھی ابا کو، کبھی اماں کو، اور لڑوا دیتا ہے اور خوش ہوتا ہے، ماشاءاللہ کیا لڑے یار، مزہ آ گیا۔ اور اگر طلاق ہو جائے تو پھر جا کے تاج پہنتا ہے کہ آج تو میں نے طلاق دلوا دیا۔ وہ تھا کون تھا بھائی؟ گھر کا بھیدی اور گھر کا چور اور گھر کا بدماش جس کو ہم نے بسا رکھا ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا بہت ہی خطرناک کھلا دشمن ہے جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اگر دکھ جائے تو آپ قتل ہی کر دیں گے، اسی لیے دکھتا نہیں۔ قتل کیسے کرو گے؟ قتل کر سکتے ہو کہ نہیں شیطان کو؟ میں نے تلوار دے دی ہے آپ کے پاس، میں نے نہیں دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ شیطان کے قتل کرنے کی تلوار کیا ہے بھائی؟ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت۔ اگر تلاوت نہیں ہوگی شیطان آ جائے گا۔ میرے دوستوں گھروں کا ماحول اتنا خراب ہوا کہ اب مہینوں تلاوت نہیں ہوتی، اللہ معاف فرما دے۔ تو دوسرا نقصان یہ ہوگا۔ تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ ذاق علی اہلہ، گھر والوں پہ تنگ پڑ جائے گا، وہ گھر والوں پہ تنگ پڑ جائے گا۔ اب جب تنگ پڑ جائے گا تو دو صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت یہ کہ ہے تو بہت بڑا بنگلہ مگر رہنے کے لائق نہیں۔ میں کیا بتاؤں، میں ابھی 15 دن پہلے ایک بنگلے میں گیا، اور معلوم ہے بھائی وہ بنگلہ 15ویں منزل پہ، اور کتنا بڑا، بمبئی میں اتنا بڑا مکان سوچنا ہی مشکل ہے، اور بڑے اہم علاقے میں کون خرید سکتا ہے؟ آپ اس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ بمبئی سینٹرل کے علاقے میں
کتنا بڑا مکان ہوگا؟ میرے خیال سے 5000 اسکوائر فٹ کا. کتنا بڑا ہوگا؟ کم سے کم 10 کمرے ہوں گے. 10 کمروں کا مکان 15ویں منزل پہ. بمبئی میں کتنے کا ہوگا؟ کوئی ہے بمبئی والا؟ کتنے کا ہوگا معلوم ہے؟ کم سے کم میرے جیسا آدمی، نادان آدمی، یہ سمجھتا ہے کہ 15 کروڑ روپے کا ہوگا. کتنے کا؟ 15 کروڑ روپے کا. اور اتنا چمکدار اور اتنا خوبصورت کہ آپ ٹائل میں اپنا چہرہ دیکھ لیں اور فرش پہ دیکھ لیں کہ آپ کہاں چل رہے ہیں. اتنا خوبصورت مکان. اور آگے بھی سن لیجئے. آگے کیا؟ آگے سنا دوں. آگے کہتے ہیں کہ صاحب مفتی صاحب یہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہے. کیوں نہیں رہنے کے قابل؟ اس لیے کہ صاحب یہاں رات میں کوئی دکھائی دیتا ہے. اچھا بھائی کون ہے؟ کوئی مہمان دکھائی دیتا ہے؟ ارے حضرت دکھائی دیتا یہی نہیں ہے، بقیہ آگے بھی ہے. کہا کیا ہوا آگے؟ کہا ایک دن نوکرانی کام کر رہی تھی اور وہ تھی غسل خانے میں. مغرب کا وقت ہوگا، عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت. تو نوکرانی چلائی زور سے. اب سب دوڑے ٹھیک. اس کے بعد میں 8-10 روزہ اور گزرے اور اس کے بعد میں نوکرانی نے ماشاء اللہ 15ویں محلے سے ڈائریکٹ جمپ لگایا، نیچے چلی آئی اور ختم ہو گئی، مر گئی وہ. اب گھر والے ڈر گئے کہ اگر آج نوکرانی مری ہے تو کل سب لوگ چھلانگ لگائیں گے 15ویں محلے سے. اللہ پاک ہمیں ہماری حفاظت فرمائے. رونے کی بات ہے، سچ بتاتا ہوں. بہترین ٹی وی، اتنا قیمتی ٹی وی کہ ملے نہیں سب کو. جیسا گھر ویسی ٹی وی. اور قرآن پاک پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، تلاوت کوئی کرتا ہی نہیں ہے. تلاوت نہ ہوگی تو یہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو غلط نہیں ہو سکتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرو گے تو تمہارے گھر میں شیطان آ کے بیٹھ جائے گا. اب بیٹھے گا، مارے گا اور لڑوائے گا اور کدائے گا. یہ صورتحال ہے. تو دوسرا نقصان یہ ہوگا. تیسرا نقصان یہ ہوگا کہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہوگا. ہر وقت کھٹ پٹ لگی رہے گی، جی نہیں لگے گھر میں. ذاق علی علی، تنگ ہو جائے گا. کشادہ ہونے کے بعد بھی بیکار ہو جائے گا، رہنے کے قابل نہیں. اور اگر اس میں آدمی رہے گا تو جی نہیں چاہے گا کہ گھر میں جاؤں، باہر ٹائم پاس کرے گا اور گھر پہ جائے گا 11 بجے رات میں. ایک صاحب بڑی ہوٹل کے مالک ہیں، بہت بڑی ہوٹل کے مالک، اور ڈرائیور سے کہہ رکھا ہے کہ بھائی دیکھ میں فارغ تو ہو جاتا ہوں 9 بجے، کام ختم ہو جاتا ہے فنش، مگر دیکھ تو ایسا کر کہ گاڑی میرے پاس لانا 11 بجے. 11 بجے ہی میں گھر جاؤں گا. ڈرائیور نے کہا کہ سیٹھ کیا بات ہے، 11 بجے تک مجھے یار ڈیوٹی میں آپ رکھتے ہو، میں صبح 8 بجے سے لگا رہتا ہوں، مجھے جلدی چھوڑ دو تو بڑا احسان ہوگا. کہا تو چلے جانا، بیچ میں آرام کر لے، مگر تو مجھے تو 11 ہی بجے چھوڑ. کون جائے گا 9 بجے گھر پہ؟ گھر پہ اگر 9 بجے پہنچ جاؤں گا تو محترمہ مجھے 11 بجے تک تڑپائیں گی، سلواتیں سنائیں گی. تو 2 گھنٹہ اپنا ٹینشن فری رکھنے کے لیے 11 بجے جاؤں گا اور کھانا کھا کے جلدی سے سو جاؤں گا تاکہ محترمہ کی سلواتیں سننے سے محفوظ رہوں. یہ حال ہے میرے دوستو، یہ ہے صورتحال. سب کچھ ہے، مال ہے، دولت ہے، گاڑی ہے، ڈرائیور ہے، مگر ماحول یہ ہے کہ گھر جانے کو جی نہیں چاہتا. ذاق علی، تنگ ہے گھر، جی نہیں چاہتا کہ گھر پہ جا کے رہیں. ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اپنے گھر کے ماحول کو. کیوں یہ ماحول آیا، برپا کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے قرآن پاک سے رشتہ نہیں رکھا ہے. تلاوت ہم نہیں کرتے، بچے نہیں کرتے. بیوی، بڑا احسان اگر ہوگا تو کہہ دیں گے بھائی تم لوگ تلاوت کر لیا کرو، بیوی بچوں کو کہہ دیں گے خود تلاوت نہیں کرتے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. اس لیے قرآن پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فریضہ تھا، جو اس امت کو بام عروج پہ پہنچانے والی پہلی ذمہ داری تھی، جو علماء نے کسی درجے میں اوڑھ رکھی ہے، ہر امتی کا کام ہے کہ قرآن کریم سے اپنے آپ کو لگا لے. لگاؤ گے تو سکون پاؤ گے. تو یہ تیسرا نقصان ہوگا، ذاق علی اہلہ، وہ تنگ ہو جائے گا.
چوتھا اور پانچواں نقصان کیا ہوگا؟ چوتھا پانچواں الٹا نقصان ہوگا، کثر شرہ، گھر میں شر بڑھ جائے گا، اور قل خیرہ، اور خیر کم ہو جائے گا۔ میرے دوستو، خالی ایک ہی حدیث قرآن پاک کے فوائد کے لیے اگر ہم سمجھ جائیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری زندگی کی ہر تمنا پوری ہو سکتی ہے اور زندگی سمجھ جائے گی اگر ایک حدیث کو پیش نظر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ارے بھائی کرو گے انشاءاللہ؟ اور ایک دو باتیں کہہ دوں، اب تھک گیا، لمبی تقریر ہو گئی۔ یہ قرآن کریم کے حفاظ، ان کو بھی اس کی قدر کرنا چاہیے۔ حافظ ہو گئے، بعد میں تلاوت نہیں کرتے۔ ایک دو باتیں اور پتہ کی بتاتا ہوں۔ دیکھیے قرآن پاک جب ختم ہو جاتا ہے تو جب ختم قرآن ہوتا ہے تو خود قرآن پاک ختم کرنے والا ناظرہ خاں اور قرآن پاک ختم کرنے والے حافظ صاحب اور جو بھی قرآن پاک کی تلاوت مکمل کرے وہ دعا پڑھتا ہے، اور سب سے پہلی دعا جو قرآن پاک میں لکھی بھی ہے وہ کیا ہے بھائی؟ کسی کو یاد ہے؟ سناؤ کیا ہے؟ ماشاء اللہ، دیکھو بچے نے سنایا یہ دعا، اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ حدیث پاک کی روشنی میں آپ اپنی زندگی کی تمام ضروریات کو سمجھ چکے، قرآن پاک کی بدولت مل سکتی ہیں۔ اب زندگی کے بعد مر جائیں گے، مرنے کے بعد کہاں جائیں گے بھائی؟ کہاں جائیں گے؟ قبر میں۔ قرآن پاک کی تلاوت ختم ہوتی ہے تو سب سے پہلی دعا جو اسلاف، بزرگوں، علماء اور احادیث کی روشنی میں سب سے پہلا لفظ جو دعا کا ہے، اللہم آنس وحشتی فی قبری۔ اے اللہ قبر بڑا تاریک، بڑا گڑھا اندھیارا ہے، بڑی وحشتناک جگہ ہے۔ آپ نے قرآن پاک کی برکت سے دنیا کا اچھا گھر دیا، سکون عطا فرمایا، راحت عطا فرمائی۔ اب میں زمین کے نیچے جانے والا ہوں اور زمین کے نیچے میری وحشت کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اے اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے میرے زمین کے نیچے جانے کے بعد جیسے اوپر آپ نے اچھا رکھا، زمین کے نیچے کی پہلی منزل اے اللہ میری کشادہ کر دیجئے، اچھی بنا دیجئے، وحشت کو دور کر دیجئے، تاریکیاں ختم کر دیجئے۔ اور وہ اللہ جو اس دنیا میں جس کی کوئی حیثیت نہیں، مچھر کے پر کے برابر حیثیت نہیں، وہ اللہ انشاءاللہ قرآن پاک کی دولت سے، قرآن پاک کی بدولت اور دعا کی برکت سے انشاءاللہ قبر کی پہلی منزل آسان فرما دیں گے۔ ارے بھائی ہوگی آسان کہ نہیں ہوگی آسان؟ انشاءاللہ ہوگی۔ اور دوسری منزل بھی آپ کے آسان ہوگی۔ کس سے آسان ہوگی؟ قرآن پاک کی بدولت۔ اور قبر کے بعد میں کیا ہے بھائی؟ حشر ہے نا۔ حشر کی منزل میں کیا ہوگا؟ حشر کی منزل میں یہ ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصوم والقرآن یشفعان فیشفع۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دو حدیثیں بڑی اہم ہیں مگر دو میں سے ایک کم سے کم آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حدیث تفصیلی ہے اور اس کا تفصیلی ہر ذکر نہیں کر سکتا، مگر ایک جملہ کہہ دوں تاکہ دوسری حدیث سمجھنا آسان ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے عرش کے بالکل قریب، ارے بھائی کچھ آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ یہ ماشاءاللہ اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے عرش نشین جو بالکل عرش کے قریب ہوں گے، اللہ کے بہت خاص لوگ، وہ تین چیزیں رہیں گی۔ القرآن، پہلی چیز کیا ہے بھائی؟ قرآن کریم۔ نمبر دو امانتیں۔ نمبر تین صلہ رحمی۔ ان دونوں کی تفصیل علماء سے سنیے گا۔ نمبر ایک کی بات میں کرتا ہوں، قرآن کریم کہاں رہے گا؟ عرش کے بالکل قریب۔
اور یہ تینوں چیزیں رہیں گی. اور علماء نے لکھا ہے یہ تینوں چیزیں کیوں رہیں گی اتنی قریب؟ یہ اتنی قریب اس لیے رہیں گی کہ یہ چوکنے رہیں گے. اللہ پاک تیرے کلام اور تیرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ذمہ داری ادا کرنے والے لوگ، یہ حفاظ کرام، یہ علماء، یہ تلاوت کرنے والے ناظرہ خاں. بعض ناظر خاں ایک دن میں ایک قرآن پڑھ لیتے ہیں. یہ ناظر خاں، یہ حافظ جی، یہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے عرش کے سائے میں. اللہ پاک یہ حافظ جی ہیں، ان کی بخشش ہونی چاہیے. یہ تلاوت بہت کرتے تھے. اے اللہ میری سفارش ہے ان کے حق میں، انہوں نے اپنی راتوں کو گنوایا ہے، اپنے قیمتی اوقات کو تلاوت میں لگایا ہے. اے میرے پروردگار، میں عرش میں آپ کے جوتے میں، آپ کے پیروں میں بیٹھا ہوں، آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، آپ کا قریبی ہوں. اے اللہ آپ کا کلام ہوں، آپ کے کلام کا واسطہ. اے اللہ ان حافظ جی کی مغفرت کر دے. اور حافظ جی کی نہیں، ایک حدیث کے مطابق حافظ جی جس کی سفارش کرے ان کی بھی مغفرت کر دے. ایسے 10 کی تو پکی مغفرت جن پر جہنم ہو چکی ان کی بھی مغفرت کر دے. اے اللہ حافظ جی نے بڑا اہتمام کیا، کتنے قرآن ختم کیے زندگی میں، اور یہ قرآن پاک سینے سے لگائے رہے، مرتے دم تک ان کے ساتھ میں قرآن رہا. اور قرآن لے کر کے آئے ہیں، ان کا سینہ چاک کر کے دیکھ لیجئے، قرآن محفوظ ہے. یہ ناظرہ خاں انہوں نے حفظ نہیں کیا مگر زندگی بھی تمنا کی کہ حفظ کر لو. میرے دوستو، مجھے یاد آیا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات، جو اس علاقے میں بہت آتے تھے. قاری صاحب فرماتے تھے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہ ہر آدمی حافظ بن سکتا ہے، اور حافظ نہ بن سکے تو حافظ بننے کی نیت کر سکتا ہے. نیت کر لو. نیت کرتے ہو بھائی؟ اور حضرت فرماتے تھے نیت کر لو کہ ایک دن میں ایک آیت، ہفتے بھر میں ایک آیت یاد کریں گے. یاد کرتے کرتے اگر انتقال ہو گیا تو حضرت رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ قبر میں آ کر انشاءاللہ فرشتے تمہیں حافظ بنا دیں گے، اور تمہارا جب حشر ہوگا تو کیا ہوگے؟ حافظ بن کے تمہارا حشر ہوگا، حافظوں میں شمار ہوگا. اور حافظوں میں شمار ہوگا تو قرآن پاک وہاں سفارش کرے گا، حافظ صاحب وہ ہیں، اللہ پاک حافظ جی کی مغفرت کر دیجئے. بالا مغفرت ہو جائے گی. تو میرے دوستو، آپ ذرا غور کیجئے کہ قرآن کتنی عظیم دولت ہے، کتنی عظیم نعمت ہے کہ دنیا بھی سنوار دے. دنیا کی تمام مشکلات کا حل قرآن کریم سے مل سکے. بڑے واقعات ہیں، میں کیا بتاؤں آپ کو. واقعہ بتاؤں گا تو 2-4 گھنٹے اور لگیں گے. آپ صبح سے بیٹھے تھک گئے ہوں گے. میں نے جتنا واقعات کی کیا ضرورت ہے، واقعات آپ خود بن جائیں گے. قرآن پاک پر عمل کر کے دیکھ لو، تلاوت کی قدر کر کے دیکھ لو، حافظوں سے محبت کر کے دیکھ لو، علماء سے تعلق جوڑ کے دیکھ لو، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں خود واقعہ پیدا ہوگا. میرے دوستو، تو دنیا بھی بنی، قبر کی منزل بھی بنی، اور آخرت بھی بنی. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے وہ مجھے بتا دو. آپ کچھ بچا بھائی؟ اتنی عظیم دولت اور اتنی عظیم نعمت کو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کیا مولوی صاحب بن گئے حافظ جی، کیا فائدہ؟ بعض بے وقوف کہتے ہیں معنی سمجھے بغیر پڑھنے سے کیا فائدہ؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلاوت کے آداب سکھائے ہیں اس وقت معنی پر توجہ نہیں ہے. معنی دوسرا کام ہے، تلاوت مستقل کام ہے. قرآن پاک پڑھ کر دیکھ لیجئے، قرآن پاک میں تلاوت مستقل مضمون ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تو میں تفسیر کر ہی نہیں سکا اور نہ موقع ہے، وہ الگ کام ہے. اس لیے تلاوت مستقل کام ہے. یہ تلاوت کی برکتیں بتا رہا ہوں. اس لیے قرآن پاک کی تلاوت کو بڑی عظمت حاصل ہے. مالدار لوگوں کو چاہیے کہ اللہ کے ہاں کفارہ کے لیے اپنے خاندانوں میں ایک ایک حافظ کا انتخاب کریں. بھائی گاؤں کے ہر گھر میں اللہ اپنی رحمت سے ایک حافظ بنا دے تو اللہ پاک بنا دیں گے کہ تم نیت بھی کرو گے. انشاءاللہ نیت کرو کہ ہر خاندان میں ایک ایک حافظ پیدا ہوگا نا بھائی انشاءاللہ. اور جتنے ہو جائیں اچھا ہے. بعض علماء نے لکھا ہے بعض بستیاں ایسی گزری ہیں کہ اس کے ہر گھر میں ہر فرد حافظ ہو گیا. ایسی بستیاں بھی دنیا میں گزری ہیں، ہر گھر میں ہر آدمی حافظ، لڑکیاں بھی حافظ، لڑکے بھی حافظ.
ایسا اگر ماحول بن جائے تو کیا کہنا. مگر ہر گھر سے اگر ایک ایک گھر سے ایک حافظ ہو جائے گا تو 10 آدمیوں کی جنت تو پکی ہو جائے گی انشاءاللہ. اس لیے ایک ایک حافظ بنانے کی نیت کرو. اور یہ نہ سوچو کہ مدرسے والے زکوٰۃ خیرات کھلائیں گے. ارے بھائی کیوں کھلائیں گے؟ آپ اپنے بچے کے کھلانے کا نظم کیجئے. آپ مدرسے والوں کو فیس دیجئے. ماشاءاللہ مولانا نے رپورٹ سنائی, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 1 لاکھ سے زیادہ خالی خوراک کی فیس جمع ہوئی ہے. اگر کوئی امیر کا لڑکا آئے گا تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے کھلائے نہیں جائیں گے, نہیں کھلائے جائیں گے نا. ناظم صاحب وعدہ کرتے ہیں آپ سے, اگر امیر کا بچہ آئے گا تو اس کو زکوٰۃ نہیں کھلائی جائے گی, جو مستحق ہے اس کو کھلایا جائے گا. تو امیروں کے ہاں حافظوں کی زیادہ ضرورت ہے, اور اچھے حافظ اچھے عالم بنیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں نام پیدا کریں گے, کاروبار کے لیے مفید ہوں گے, آپ کے لیے باعث خیر بنیں گے, دنیا چمک جائے گی. حافظ, عالم اور علماء کی قدر کرنا, یہ قرآن کریم کی آیت کی تفسیر کے ضمن میں بقیہ مضامین کو ان علماء کی مجالس میں یا اگلے کسی مجلس میں اللہ توفیق دے تو سننے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے. اور سننے سمجھنے کے ساتھ اصل مقصود تو میرے دوستو عمل ہے. اصل مقصود تو عمل ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اخلاص کی توفیق نصیب فرمائے. یہ سب کچھ اخلاص کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. جن لوگوں کے نام کا بار بار اعلان ہو رہا تھا تو میرے دل میں آ رہا تھا پتہ نہیں اخلاص کی کمی نہ ہو, مگر بعد میں یہ توجیہ بھی سمجھ میں آئی کہ بار بار اعلان کرنے سے دوسروں کو رغبت ملے گی, تو جو لوگ انعام دے رہے ہیں ان کے نام کی وجہ سے دوسرے نام کا اضافہ ہوگا تو اس دوسرے نام کا ثواب اس نام والے کو مل جائے گا. اس لیے گنجائش ہے, اس لیے وہ اپنے نام کی شہرت نہ چاہیں, نیت یہ کریں کہ میری وجہ سے اور 2-4 لوگ بڑھ جائیں گے تو انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا. اس لیے اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے میرے دوستو, چاہے مدرسہ ہو, چاہے تلاوت ہو, چاہے ذکر ہو. اور اخلاص ملے گا علماء کی صحبت اور تزکیے سے. تزکیے کے بغیر اخلاص نہیں ملے گا. کچھ بھی کر لیجئے, اخلاص تزکیے کے بغیر نہیں ملے گا. وہ مستقل مضمون ہے جو علماء کی صحبت میں رہ کر, عالموں سے اپنا رشتہ جوڑ کر, ان سے ہاتھ ملا کر, توبہ کر کے اپنی زندگی میں اخلاص پیدا کر لو تو یہ سمجھ لو کہ سارے اعمال اللہ کے ہاں قابل قبول ہیں. صرف ایک بات سن کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. 2 چیزیں الگ الگ کر لو. ایک ہے عمل کا وجود اور ایک ہے عمل کا قبول. کیا بھئی؟ ایک ہے عمل کا وجود اور ایک ہے عمل کا قبول. قرآن پاک کی تلاوت کر دی, وجود ہو گیا, اور عمل کا قبول یہ الگ چیز ہے. نماز پڑھ لی, صورت پیدا ہو گئی, ہم نے 2 رکعت مکمل کر لی, وجود پیدا ہو گیا, نماز موجود ہو گئی. مگر قبول, یہ قبول الگ چیز ہے. یہ قبول کی مہر اور قبول کروانے کی چیز جو ہمارے پاس ہے وہ اخلاص, اور اخلاص بزرگوں کی صحبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ تجربے سے اور مشاہدے سے شاہد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے, وجود کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اور ہر عمل قابل قبول بنا دے. بسا اوقات ڈر لگتا ہے کہ ہمارا اللہ اکبر کہنا بھی قابل قبول ہوا کہ نہیں قابل قبول ہوا, تو ایک سجدہ قابل قبول بن جائے. اس قابل قبول کے لیے اخلاص کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا محمد مختار صاحب ملی رحمانی سے ہم درخواست کریں گے کہ حضور والا دعا فرمائے, اور حضرت کی دعا پر انشاءاللہ اس مجلس کا اختتام ہوگا. نیز آنے والے سبھی, شرکت کرنے والے سبھی حضرات کے لیے, چاہے مقامی ہو باہر سے آنے والے ہوں, انشاءاللہ ظہر کی نماز کے بعد کھانے کا نظم بھی کیا گیا ہے. آنے والے سبھی مہمانان کرام کھانا کھا کر ہی جائیں. حضرت سے درخواست ہے کرسی پر تشریف رکھیں.
آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. دعا کے لیے اپنے منہ کو پاک فرما لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. الحمد للہ رب العالمین حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدا. واعف عنا یا کریم واعف عنا یا کریم یا رحیم یا اللہ یا ارحم الراحمین. ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وجعلنا من المتبعين الذين يتبعونك ويتبعون رسولك. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا.
نبهنا عن نوبة الغافلين ونبهنا عن نوبة الغافلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اے اللہ ہر خیر کو مقدر فرما، اے اللہ ہر شر سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر شر سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تو نے عظیم نعمتیں ہم کو عطا کی، اے اللہ ہم نے اس کی قدر نہیں کی۔ اے اللہ تیری سب سے عظیم نعمت تیرا کلام ہے، اے اللہ جس کی طرف سے ہم نے بے توجہی کی، اے اللہ ہم نے اسے سیکھا بھی نہیں، اے اللہ ہم اس کو سیکھ چکے ہیں تو پڑھتے بھی نہیں، اے اللہ اس کا سیکھنا ہم تمام لوگوں کے لیے آسان فرما، اس کی تلاوت ہمارے لیے مقدر فرما، اے اللہ اس کے فیوز و برکات سے ہمیں منتفع فرما، اے اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرما،
اے اللہ ہم میں جو اللہ والے موجود ہیں، اے اللہ ان کے فیوز و برکات سے ہمیں منتفع فرما، اے اللہ ہمارے شیخ کے فیوز و برکات سے ہمیں منتفع فرما، اے اللہ خیر و عافیت کا معاملہ فرما، اے اللہ ان حفاظ کرام کو قبول فرما، اے اللہ ان حفاظ کرام کو قبول فرما، تا حیات ان کو